بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دنیا میں تشریف لانے سے قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے جد الانبیاء تھے ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ گرامی قدر سامعین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام۔ گرامی قدر، یہ بات تاریخی طور پر مسلم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی اس شاخ سے تھا جو ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی تھی، جو بنی اسماعیل کہلاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں 2100 قبل مسیح پیدا ہوئے۔ یہ شہر نہ صرف نمرود کے خاندان کا دارالسلطنت تھا بلکہ مرکز تجارت اور تمدن بھی تھا، اور کفر و شرک کا گڑھ بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت پر فائز بھی اسی شہر میں فرمایا تھا۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آتش نمرود سے بچ نکلے اور آپ نے قوم سے مایوس ہو کر اپنے وطن سے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے سہل اولاد کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بردبار لڑکے کی بشارت عطا فرمائی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، سورہ صافات آیت نمبر 101۔ کیا ہے؟ فبشرناہ بغلام حلیم، سورہ صافات آیت نمبر 101۔ پس ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابھی شیر خوارگی کی حالت میں تھے، ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ کے سنسان بے آب و گیا جنگل کے اندر چھوڑ کر آپ واپس تشریف لے گئے۔ پروردگار نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو اور دعا کی اے پروردگار میں نے بے آب و گیا وادی میں اپنی بعض اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسایا تاکہ اے پروردگار یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے، ان کا مشتاق بنا دیجئے اور انہیں کھانے کو پھل دیجئے تاکہ تیرے شکر گزار بن سکے۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ یاد کر وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اب میں نسب کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ صحیحین میں اب میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صحیحین میں مروی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ اور بنی کنانہ میں سے قریش اور قریش میں سے بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ مشکوٰۃ شریف۔ یہ روایت اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب براہ راست اپنے جد الانبیاء جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ ابن حشام نے بیان کیا حضور علیہ السلام کے بارے میں، ابو بکر، ابن عباس، ابن عمر اور تابعین کی ایک جماعت کا قول ہے، آپ نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا، ان میں سے ایک تو میرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور دوسرے والد ماجد جناب عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا کچھ تعارف کراؤں۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی جناب عبداللہ تھا۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی جناب عبداللہ تھا۔ روایات کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر قریش بن مالک بن نذر یا بن نذیر بن لوی بن غالب بن فہر بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ آپ کا سلسلہ نسب بھی سیرت ابن حشام کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 پہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کا کچھ تعارف۔ آپ کی والدہ مائدہ کا نام سیدہ آمنہ بنت وہب۔ آپ کی والدہ مائدہ کا تعارف، آپ کی والدہ مائدہ کا نام سیدہ آمنہ بنت وہب بن آپ کی والدہ مائدہ کا نام سیدہ آمنہ بنت وہب بن مناف بن زہرہ بن کلاب۔ گویا کہ آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب آپ کے ساتھ چوتھی جگہ پر بنی کلاب سے جا کے ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تھوڑی ہی مدت پہلے یمن کی حبشی حکومت کا ایک بادشاہ تھا عیسائی، جس کا نام تھا ابرہہ۔ وہ 60,000 فوج لے کر بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا تھا، مگر وہ 60,000 نہیں بلکہ 60 لاکھ بھی لے آتا تو اس کا انجام وہی ہونا تھا جو اس کا انجام ہوا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا منصوبہ کام کر رہا تھا کہ اس مقام پر وہ ہستی وجود میں لائی جا رہی تھی، کہ اس مقام پر وہ ہستی وجود میں لائی جائے، اس مقام پر وہ ہستی آباد کی جائے جو دنیا کی تاریخ بدلنے والی تھی، جو تمام نبوتوں کی اور سب سے بڑی نبوت تھی، جو تمام نبوتوں کی سب سے بڑی نبوت تھی، اور جس کے لیے ہزاروں برس سے تیاری کی جا رہی تھی۔ وہاں اگر کوئی بڑی سے بڑی انسانی طاقت بھی آ جاتی تو اس کا حال اس سے بھی برا ہونا تھا جو ابرہہ کا ہوا تھا، جو ابرہہ کا ہوا تھا۔ وہ اللہ کی طاقت سے ٹکر نہیں لے سکتی تھی، اس کا حال بھی وہی ہونا تھا جو ابرہہ کا ہوا تھا، کہ جو پاش ہو گیا۔ قرآن میں اصحاب فیل کا ذکر اللہ نے اس طرح کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی تدابیر کو کیا اس نے ان کی تدابیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ ان کی تدابیر کو فیل نہیں کر دیا؟ یا ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، اب میں آپ کی والدہ مائدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ زمانہ حمل کے اندر سیدہ آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور مرتبہ خواب میں ان سے کہا گیا اور ایک مرتبہ خواب میں ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیٹ میں امت کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن سعد نے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ خواب میں آپ کا نام احمد رکھنے کی تلقین کی گئی۔ بہرحال دونوں روایات موجود ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، گرامی قدر سامعین، اصحاب فیل کا واقعہ ماہ محرم میں پیش آیا۔
اور ابھی اسے 50 دن ہی گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول کو یا عام مشہور روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو سوموار کی صبح طلوع ہوتے ہی، سوموار کی صبح اور صبح طلوع ہوتے ہی عرب کے مشہور شہر مکہ میں جناب عبداللہ کے گھر میں، جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہ انگریزی مہینے کے حساب سے 20 اپریل 571 عیسوی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، جیسا کہ بردہ شریف کے اندر ہے ابان مولدہ عن طیب انصرہ، ابان مولدہ عن طیب انصرہ، یا طیب مبتدأ منہ مختمی، یا طیب مبتدأ منہ مختتمی، وبات ایوان کسریٰ وہو منصدع، کشمل اصحاب کسریٰ غیر ملتئم، مبارک اول و آخر نہایت خوبیاں اس کی ہوئیں، روز ولادت خوبیاں ساری ایاں اس کی ہوئیں، گرے ایوانوں کسریٰ کے کنگرے، ان کو گرنا ہی تھا، وفاداروں کو شاہوں کی وفاداری سے پھرنا ہی تھا۔ نوائے بردہ شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔